کو بس یہی ان کے تابع دار تھے، دوسرے نہیں۔ اللہ کیا لوگ تھے یار، کیا لوگ تھے۔ دیکھیے آگے اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط۔ دیکھیے اس علاقے میں انہیں زمین پر ہی خلیفہ تھے، تو زمین کے فرشتے ہی حکم مانیں گے کیا؟ وہ بھی پوری ڈیٹیل لکھ رہے ہیں، دیکھیے آپ پڑھیے سنیے۔ اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے، اور ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں، تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس کے دائرہ عمل سے وہ کام متعلق ہو، وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے۔ وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنا چاہے یا بدی کا ارتکاب کے لیے جائے، دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا اذن دے رہے ہیں، تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی۔ کیا ہے یہ؟ اللہ اللہ اللہ۔ چلیے آگے چلیے اور سنیے۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ ایک فرما رواں یعنی بادشاہ جب کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے، یہ مثال بہت دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ جیسے اللہ عز و جل کسی شخص کو یعنی آدم علیہ السلام کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے، یعنی زمین، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو بادشاہ ہے اس نے آدم علیہ السلام کو گورنر یا حاکم کے طور پر زمین پر بھیجا، پھر کیا ہوا؟ تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر کارندے ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ اس بادشاہ کے جتنے کام کرنے والے ہیں، کارندے ہیں، اب سب کے لیے فرض ہو گیا کہ وہ اس گورنر کی اطاعت کریں۔ یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اب جتنے فرشتے ہیں ان پر یہ فرض ہو گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی اطاعت کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیے آگے اور گل کھلاتے ہیں۔ اور جب تک فرما رواں کا منشا یہ ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دے، اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دھیان دیجیے گا۔ جب تک بادشاہ چاہتا ہے تو یہ کارندے جو کام کرنے والے ہیں بادشاہ کی، وہ اس گورنر کا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیے قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یا غلط کام میں۔ دیکھ کیا ہے یار، یہ نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ صحیح کام میں اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں یا غلط کام میں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں وہ ان کی مثال ایسی نہیں ہے، تم نے اب خود سمجھا دیا۔ میں آپ کو آگے پڑھ کے پورا سنا دوں گا، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کیا لکھا ہے انہوں نے۔ چاہے صحیح کام کریں چاہے غلط کام کریں، جب تک کہ بادشاہ کا حکم ہے کارندے ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے۔ البتہ جب اس کام کے بارے میں بھی فرما روا کا اشارہ ہو جائے کہ اسے نہ کرنے دیا جائے، تو وہیں ان حاکم صاحب کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہلکاروں نے ہڑتال کر دی ہے۔ یعنی جب بادشاہ کا حکم آ گیا تو اب جو کارندے ہیں نا وہ ان کی نہیں سنتے ہیں۔ کیا ہے یار، یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حکم اگر دے دیا کہ اب نہیں سننی ہے تو فرشتے ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اصل یہ جیسے ہڑتال ہو گئی، سارے ہی خلاف ہو گئے۔ یہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے یا آدم علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ آگے سنیے۔ حتیٰ کہ جس وقت فرما روا کی طرف سے ان حاکم صاحب کی معزولی اور گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو وہی ماتحت خدام جو کل تک ان کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں
ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں کشاں کشاں دارالفاسقین کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوچ رہے ہیں آپ کیا کیا لکھا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ جب بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اب میں نے اس کے مرتبے سے ہٹا دیا، یہ گورنر نہیں، یہ حاکم نہیں، تو اب وہی جو کل تک ان کے باتوں پر عمل کرتے تھے اب وہی کارندے، وہی کام کرنے والے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر کھینچ کر دارالفاسقین یعنی جیل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کل تک جو کام کر رہے تھے بادشاہ کا حکم آ گیا، اب گھسیٹ کر جیل میں ڈال دیں گے۔ اب آپ کہیں گے تو عام لوگوں کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں، تو اپنی اس غلط فہمی سے پردہ اٹھائیے۔ انہوں نے صاف صاف لکھ دیا، آگے لکھتے ہیں فرشتوں کو آدم کے لیے سربہ سجود ہونے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی نوعیت کچھ اسی قسم کی تھی۔ بات بالکل کلیئر کر دی گئی کہ اسی طرح کہ جب تک کہ آدم میرے فرمان میرے حاکم ہے تب تک تم ان کی ان کی تابعداری کرتے رہنا، اور اگر یہ میں کہہ دوں کہ بھائی اب نہیں چلتی ان کی آدم کوئی نہیں، تو ان کو گھسیٹ کر بالکل لکھ دیا کہ ہتھکڑیاں ڈال کر دارالفاسقین، تو جیسے یہاں پر دنیا میں دارالفاسقین جہنم ہے، جیل ہے، جیل خانہ دوریا دارالفاسقین ہے، یہاں پر آخرت میں دارالفاسقین کیا ہے؟ جہنم ہے، یعنی معاذ اللہ رب العالمین گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے فرشتے۔ آدم اللہ کا حکم آ جائے گا، فرشتے گھسیٹ کر آدم علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو جیل میں جہنم میں ڈال دیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، لوگ ان کو مانتے ہیں، ایسوں کو مانتے ہیں جو ایسے کھل کر نبیوں کی گستاخیاں کریں، معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ میرا بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں نے پھر بھی کافی طویل ہو گیا یہ آڈیو، ضروری بات تھی اس لیے میں نے عرض کر دی۔ تو بچیے، خدا کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، خود بچیے، دوسروں کو بچائیے، اور اہل سنت علماء کے ساتھ رہیے، اہل سنت تنظیموں کے ساتھ رہیے، اہل سنت کتابوں۔ دیکھ کتنا برا دور چل رہا ہے ہمارے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، جو کل تک سنی تھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اور کیسے وہ شیطان کے دام میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہی آج کل تو نیا چلا ہے بالکل نیم رافضیت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں معاذ اللہ رب العالمین گالیاں تک دی جا رہی ہیں، کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے۔ آج کل یہ نیا فتنہ اٹھا ہوا ہے، کس سے بچائیں، کس کے بارے میں آپ کو بتائیں، آپ کو سمجھنا، اپنی آخرت کے بارے میں آپ کو خود سوچنا ہے، خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کسی کی کثرت پر مت جائیے کہ یہ اتنے ہیں، ان کا ایسا کام ہے، ان کا اتنا کام ہے، یہ اتنے سارے ہو گئے، جی نہیں، حق کیا ہے وہ دیکھیے، ادب دیکھیے، بے ادبوں سے دور رہیے۔ یہ میں نے پورا پڑھ کے سنا ہے، ایسی بے ادبیاں، ایسی گستاخیاں نبی کے بارے میں، یہ کہ جب تک کہ اللہ کا حکم ہوگا فرشتے ان کی تابعداری کرتے رہیں گے۔ جب اللہ نے معزول کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین، نبی معزول ہوگا، نبوت ہٹا دی جائے گی، معاذ اللہ رب العالمین، خلافت ہٹا دی جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، کیا ایسی مثال دینے کے لیے بہت کچھ ہے، پر مثال وہ دی جا رہی جس سے نبی کی شان گھٹائی جا سکے، یہی طریقہ رہا ہے۔ پھر کہہ دیں گے بھائی ہم تو اللہ کی شان بیان کرنا یہ ہے، اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے اللہ کی شان کہ اس کے پیاروں کی بے ادبی گستاخی کی جائے۔ یہی الحمدللہ اہل سنت کے یہاں پر یہی چیز نہیں ہے۔ اہل سنت کے یہاں جو کچھ بھی ہے الحمدللہ ادب کے دائرے میں ہے، ادب کے ساتھ ہے، ادب کرتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں اور ادب والا بناتے ہیں، بے ادبی سے بچاتے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنے پیاروں کا با ادب بنائے، چھوٹی سے چھوٹی بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے، بچائے رکھے، ہمیں ہماری نسلوں کو بچائے۔ کیوں؟ کیونکہ بے ادب جو ہوتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا، با ادب با نصیب، بے ادب
بے نصیب. اور انبیاء کی ہلکی سی بے ادبی، ہلکی سی ادنا سی گستاخی بھی یقیناً کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور حضور کے بارے میں تو ہے، موجود ہے کہ حضور کے بارے میں ادنا سی گستاخی بھی کفر تک پہنچا دیتی، کافر بنا دیتی ہے، سیدھا اسلام سے خارج. ہلکی سی گستاخی بھی اسلام سے خارج کر دیتی ہے. تو بس اللہ پروردگار ہمیں گستاخوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبوں سے بچائے رکھے، ایمان والوں کے ساتھ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اگر صحیح لگے تو شیئر کیجئے، پھیلائیے، لوگوں تک پہنچائیے، سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب کروائیے. اپنی اور میری، ہم سب کی آخرت کا سامان بن جائے. کاش پروردگار کسی ایک کے ذریعے سے ہم سب کی نجات کا سامان کر دے، ہم سب کو خیر عطا فرما دے، دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.